السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ ایک چودھری آئے گا تو دو چودھری جائیں گے۔ فیصلہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنے اس پولیٹیکل تاریخ کے سب سے زیادہ بدترین بحران کا شکار ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ وہ جن لوگوں کو بڑے چاؤ کے ساتھ جہازوں میں بھر کر بنی گالہ لائے گئے تھے اور بنی گالہ میں ان کے گلے میں پی ٹی آئی کے مفرل ڈالے گئے تھے اور وکٹیں گرانے کا اعلان کیا گیا تھا، وہ پرندے تمام کے تمام یہ جانتے ہوئے کہ یہ درخت، یہ گھونسلہ اب کچھ زیادہ پائیدار نہیں رہا، دوسری طرف اڑنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ کافی زیادہ اڑ بھی چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب ایک چودھری کو پارٹی میں لانے کے عوض دو چودھریوں کی قربانی بھی دینا چاہ رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ان کی پارٹی کے اندر جو ممکنہ تقسیم ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عمران خان صاحب کے لیے فیصلے اور حالات دونوں ناسازگار ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنی پارٹی میں مزید تقسیم کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب ایک چودھری کو لانے کے لیے دو چودھریوں کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اور کس چودھری کو لانے کے لیے کس چودھری کی قربانی دیں گے؟ اور وہ کون سا چودھری ہے جو ایک چودھری کے آنے کے فوری بعد ہی عمران خان صاحب کو خدا حافظ کہنے کے لیے مکمل طور پر نہ صرف تیار ہے، بلکہ اس کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رابطے بحال ہو چکے ہیں؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر، اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے، جو انفیکٹ عمران خان صاحب کے احتساب بیانیے کی موت میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ثابت ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ پھر غیر ملکی، پاکستان سے دور، ایک غیر ملک میں مقیم ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا ادارہ جس نے تقریباً 21 سال تک ایڑی چوٹی کا زور لگایا صرف اور صرف سیاستدانوں کے احتساب کے لیے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب دونوں کے خلاف کسی قسم کے کچھ ثبوت اکٹھے کر سکے۔ صرف اس ایک ادارے نے 21 سال برباد کیے، برباد ہی کرنا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان 21 برسوں کے اندر کوئی ایک ایسا الزام نہیں ہے جو وہ ثابت کر سکے ہوں، اور اس کے بعد آخر کار ان کو تھک ہار کے میڈیا پر آ کر ہاتھ جوڑ کر نواز شریف صاحب سے معافی مانگنا پڑ گئی، اور یہ کہنا ان کو یہ کہنا ان کے لیے ضروری ثابت ہو گیا کہ جناب میں تو صرف اور صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہم نے 21 سال ہر ایک کنواں کھود کے دیکھ لیا، ہم نے ہر ایک اکاؤنٹ، ہم نے ہر ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کو جانچنے کی کوشش کی، ہم نے ہر ایک طریقہ آزمایا، لیکن ہمیں منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا۔ یہ جو دعویٰ اور یہ جو اعتراف ہے، یہ سامنے آیا ہے کاوے موسوی کی طرف سے، جو براڈ شیٹ نامی کمپنی کے مالک ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ براڈ شیٹ کو لے کر پاکستان کے اندر، اور براڈ شیٹ نے پاکستان کو کس حد تک اپنے مالی مفاد کے لیے بھی استعمال کیا، اور پاکستان کی بہت ساری شخصیات نے براڈ شیٹ کے ذریعے بھی اچھے خاصے پیسے کمائے، اس کے اندر نیب کے لوگ بھی شامل تھے اور دیگر افراد بھی شامل تھے۔ اب براڈ شیٹ کے جو مالک ہیں کاوے موسوی صاحب، ان کی طرف سے ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، اور اس ویڈیو بیان میں انہوں نے نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے۔ باضابطہ طور پر انہوں نے کہا، جی لفظ استعمال کیے کہ میں معافی مانگتا ہوں، اپولوجی، انہوں نے اپولوجی کا لفظ استعمال کیا، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی احتساب بیورو کا روپ دھارے فراڈ میں فریق بننے والے مجھے سابق وزیر اعظم سے معافی مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، نیب پورے کا پورا فراڈ ہے۔ یہ الفاظ ہیں کاوے موسوی صاحب کے، جو انہوں نے ٹی وی کے ایک انٹرویو میں کہی۔ کاوے موسوی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا، ہمیں دوسروں کی بہت سی لوٹی ہوئی دولت ملی، لیکن میں خاص طور پر کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 21 سال کی تحقیقات میں نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی ایک رکن کے بارے میں بھی 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کاوے موسوی صاحب نے بہت زیادہ دعوے کیے تھے کہ جناب میرے پاس نواز شریف کے خلاف کرپشن کے بہت زیادہ ثبوت ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا، جس کو عمران خان صاحب نے ایک بڑی تقریب کے اندر بھی کہہ دیا تھا، کہ جناب $1 ارب ہمیں بینک آف سنگاپور کے اندر ملے ہیں، اس کی نشاندہی ہوگی، یہ $1 ارب پاکستان آنے والا ہے، یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ بینک آف سنگاپور کے اندر $1 ارب کیا 1 سینٹ
بھی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، بالکل اسی طریقے سے جیسے اقتدار میں آنے کے فوری بعد انہوں نے سمندر میں سے تیل نکلنے کا دعویٰ کیا تھا، کہا تھا دیکھو جب نیک اور ایماندار قیادت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح شامل حال ہوتی ہے، سمندر سے اتنا بڑا خزانہ ملنے والا ہے کہ پاکستان کے سارے دلدر دور ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جناب ہم نے کھودا پہاڑ تھا اور چوہا بھی نہیں نکلا، یعنی وہاں پہ بھی معاملات اسی قسم کے رہے۔ دوسری مرتبہ یہ جو کاوہ موسوی صاحب ہیں براڈ شیٹ، اس کی طرف سے بھی بہت زیادہ دعوے کیے گئے، اور ابھی ریسنٹلی اگر میں آپ کو آج کی مثال دوں، کاوہ موسوی کو ایک سائٹ پہ رکھ کر، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ فراڈ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اعتراف اور غیر ملکی کی طرف سے ایک طرف اپنا ایک معنویت بھی رکھتا ہے۔ دوسری جانب ابھی 2 روز پہلے یا شاید کل عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ریکارڈک کیس کے اندر خاصی پیش رفت کی اور ہم نے ایک معاہدہ ان کے ساتھ طے کر لیا ہے جس کے نتیجے میں 2000 ارب روپے جو پاکستان کے اوپر جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اب وہ جرمانہ ہمیں پے نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کی جب تفصیلات جب پتہ کی، جب سامنے آئی، تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر بھولپن کا شکار ہو گئے یا ٹریپ ہو گئے یا دیدہ دانستہ طور پر انہوں نے یہ حرکت کر دی کہ ریکارڈک کا جو بنیادی طور پر جو ایگریمنٹ تھا وہ تھا ایک کمپنی جس کا نام تھا ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ ریکارڈک کا ایگریمنٹ تھا، اور ٹیتھیان کمپنی کی ہی جو اپیل تھی یا ان کی جو شکایت تھی اس کے اوپر پاکستان کو 2000 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اب یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے پاکستان کی طرف سے، یہ پاکستان نے یہ معاہدہ ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ یہ معاہدہ ٹیتھیان کی ہی ایک شراکت دار کمپنی ہے کینیڈین، اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت جو 50% ریکارڈک پروجیکٹ سے جو ملیں گی معدنیات، اس میں سے 50% حصہ اس کمپنی کا ہوگا، جبکہ باقی 50% حصہ میں سے 25% وفاق اور 25% بلوچستان کو ملے گا، اور اس معاہدے پر انہوں نے دستخط کی ہیں۔ اب اس کے بعد کی ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو سکی کہ کیا ٹیتھیان کمپنی کی وہ جو شراکت دار کمپنی تھی دوسری، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹیتھیان کے بیہاف کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر سکے، یا ایک مرتبہ پھر براڈ شیٹ کی ہی کہانی کو دہرایا گیا جہاں پر ایک جعلی براڈ شیٹ کمپنی امریکن کے پاس جا کر معاہدہ کیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو وہ براڈ شیٹ ہے ہی نہیں، اصل براڈ شیٹ تو کاوہ موسوی کی تھی، لہٰذا اس کو بھی جرمانہ پے کیا گیا، اس کو بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے پیسے دیے گئے، اور تمام کا تمام جرمانہ اب براڈ شیٹ کو ادا کرنا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے آنے والے وقت میں یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ جو ٹیتھیان والا معاہدہ کیا ہے ریکارڈک والا، یہ بھی براڈ شیٹ پارٹ 2 ہے یا یہ براڈ شیٹ سے بھی کوئی اگلی چیز ہے۔ دوسری جانب یہ معاہدہ یا یہ اعتراف سامنے آنے کے بعد بالکل عمومی طور پر جو رد عمل ہے سرکار کا وہ بھی سامنے آیا۔ شہباز گل صاحب آج کل بہت زیادہ معروف ہو چکے ہیں مختلف القابات سے قوم کو یا اپنے نوازنے کے بعد، ٹویٹ ان کا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حیرت ہے اس نے، یعنی کاوہ موسوی نے نواز شریف کو فرشتہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو 1 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ قابل اعتبار بندہ نہیں ہے، پیسے کے لیے کوئی بھی بیان دے سکتا ہے کیونکہ یہ دھندا ہے پر گندا ہے۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں شہباز گل صاحب، آپ تو پاکستان کے علاوہ آپ امریکن شہری بھی ہیں، آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کاوہ موسوی نے جو آپ کے نزدیک وہ ایک جھوٹا اور فراڈ آدمی ہے تو کیس کریں لندن کی عدالتوں میں، سیدھا سا معاملہ ہے، آپ بھی غیر ملکی ہیں وہ بھی غیر ملکی ہیں، آپس میں مل جل کر کچھ کام کریں، آپ کے سامنے تمام صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ اب جس انٹرویو کا میں کاوہ موسوی کا آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس انٹرویو کے اندر ایک اور انکشاف کیا کاوہ موسوی کا، جس کا آپ نے بہت زیادہ میڈیا کے اندر جس کا چرچا نہیں ہوا، وہ انکشاف ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے، اور اس کے اندر کاوہ موسوی صاحب کا یہ کہنا، آپ کو پتہ ہے شہزاد اکبر صاحب وہ جو عمران خان صاحب کے مشیر احتساب رہے تھے، جو لندن کے دورے بھی کرتے رہے تھے، کاوہ موسوی سے ملتے بھی رہے تھے، اور ممکنہ طور پر یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کاوہ موسوی نے یہ کہا تھا کہ کوئی بندہ پاکستان کا مجھ سے حصہ مانگ رہا تھا، کوئی پیسے پوسے مانگ رہا تھا، میں نے اس کو شٹ اپ کال دے دی۔ اب اس انٹرویو کے اندر اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ ایک وفاقی کابینہ کا ایک اور رکن تھا، وہ بھی اس معاملے کے اندر انوالو تھا، اور وہ یہ پوچھتا رہ رہا تھا بار بار کاوہ موسوی سے کہ شہزاد اکبر آپ سے مل رہا ہے،
کہیں آپ نے اس کے ساتھ کوئی ڈیل تو نہیں کر لی, کہیں وہ آپ سے اس معاملے کی ڈیل کے لیے پیسے تو نہیں مانگ رہا, کہیں تو اس نے کوئی کک بیک کا آپ سے مطالبہ تو نہیں کیا. یعنی خود وفاقی کابینہ کا ایک رکن اپنی ہی کابینہ کے دوسرے رکن پر نظر رکھ رہا تھا, یا اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہا تھا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ کہیں کوئی دال میں کالا تو نہیں ہے. اور وہ شخصیت جو شہزاد اکبر پر نظر رکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, ہمارے وفاقی وزیر بحری امور جناب علی زیدی صاحب ہیں, جو شہزاد اکبر صاحب کا پیچھا کرتے رہے ہیں. اب اس کے اندر ان کو کس حد تک کامیابی ہوئی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر کے جو واقعات ہیں عجیب و غریب, یہ بہت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضحکہ خیز قسم کے ہیں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کابینہ اور ایسی کابینہ اراکین کی آپ کو مثال نہیں ملتی ہوگی. آج آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کے اندر اسلامک سربراہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. وزراء خارجہ پاکستان پہنچ چکے ہیں, ان کا پہلا سیشن بھی ہو چکا ہے, اور اس اجلاس میں بھی جانے سے پہلے ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں انہوں نے اس اہم موقع پر بھی سیاست کے اندر تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی. اور پہلے تو دھیمے سروں میں انہوں نے ذکر کیا اس اپوزیشن کے اعلان کا, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم دھرنا دیں گے, ہم OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. اور آج انہوں نے کہا جی دیکھ لیں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے, کہاں ہے اپوزیشن. اینی ویز شکریہ آپ بلاول, آپ نے OIC کے موقع پر اس قسم کی حرکت نہیں کی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور یہ شکر گزاری بڑی کھل کے اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے حکومت کے معاملات کو چلانے کے لیے کہاں کہاں سے سفارشیں ڈلوانی پڑی ہیں. عجیب و غریب ہی صورتحال ہے. خیر واپس آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. چودھریوں کا معاملہ ہے, چودھریاں دی لڑائی پہ گئی بھائی جان. ایک چودھری آنے کو تیار ہے, دو چودھری جانے کا سامان بند ہے, ایک چودھری جو ہے وہ ویسے ہی اس درک پہ ہے کہ جناب اب میرا کیا بنے گا اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا. 2 دن پہلے بنی گالہ میں رات کو ایک ملاقات ہوتی ہے. یہ ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے, 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے. اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی جو کچن کیبنٹ کے 4 اراکین ہیں ان کو بلاتے ہیں بنی گالہ میں, اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ میری ایک چودھری کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ آنے کو بالکل تیار ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پنجاب کے اندر کوئی اس کو بڑا حصہ دینا پڑے گا. اب بہت سارے لوگ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ پر کسی اور شخصیت کو چیف منسٹر لگایا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم عثمان بزدار کو اگر ہٹانے کی ترین گروپ یا علیم گروپ ان کا مطالبہ تسلیم بھی کر لے تو کوئی ایسا قابل اعتبار بندہ, کوئی ایک ایسا بندہ مجھے نہیں مل رہا جس کے اوپر میں مکمل طور پر اعتبار کر سکوں اور اس کا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بہت زبردست ہوں. تو یہ بندہ میرے خیال میں اس سارے جو صورتحال ہے اس کے اندر بہت زیادہ فٹ بیٹھتا ہے. یہ انگوٹھی میں نگینے کی طرح آ کے جڑ جائے گا اور ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے فرنٹ پہ آ کے کردار بھی ادا کرے گا. میرا اشارہ ہے جناب چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب نے اپنے امائدین کے ساتھ جو گفتگو کی وہ تھی چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے, اور عمران خان صاحب نے اپنے جو 5 پیارے ہیں ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ عثمان بزدار کا متبادل چودھری نثار ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ میرا کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں, میرے ان کے اوپر اعتماد کا بھی رشتہ ہے, دھرنے میں بھی انہوں نے ہمیں ڈی چوک تک آنے میں بھرپور تعاون کیا تھا اور باقی معاملات بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں. تو ان کو کیا خیال ہے کہ چیف منسٹرشپ بنا دی جائے. پھر چودھری نثار صاحب کے حوالے سے, ان کی ملاقات کے حوالے سے خبریں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں, اور پھر چودھری نثار صاحب خود ایک طویل وقفے کے بعد ایک جلسے سے نہ صرف خطاب کرتے ہیں بلکہ اس کی خبر کو میڈیا پر ریلیز بھی کرواتے ہیں. اس جلسے کے اندر جو انہوں نے چکری میں کیا, خطاب کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 سال تک اقتدار کا روزہ رکھا تھا اور میں ان سیاستدانوں میں سے شامل ہوں جنہوں نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا. میں ان سیاستدانوں میں شامل ہوں جنہوں نے اقتدار کو چھوڑ دیا, اقتدار سے باہر آ گئے اور آ کر اپوزیشن میں یا خاموشی سے بیٹھ گیا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کا ساتھ دیتا ہوں, ہر حد تک جا کر ساتھ دیتا ہوں. اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بھی 4 سال تک اقتدار کا روزہ رکھا اور میرے ساتھ میرے حلقے کی عوام نے بھی 4 سال تک اقتدار کا روزہ رکھا, لیکن اب ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ میرا یہ روزہ, میرے اس روزے کے افطار کا وقت آ گیا, یعنی اقتدار میں جانے کا
वक्त आ गया। अब चौधरी निसार साहब ने ये बात तो कर दी और साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे हलके के अवाम मुझ पर बड़ा एतमाद करते हैं, मैं जब भी खड़ा होता हूँ मेरी बड़ी भरपूर सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, और फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन उनकी वो जो 4 प्यारों से इमरान खान की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से चौधरी साहब की मुलाकात हुई, और फिर चौधरी साहब की जो मीडिया टॉक आई उसने पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि यार ये तो एक नई मुसीबत हमारे गले में पड़ने लगी। और ख़ास तौर पर चौधरी निसार अली खान साहब के सबसे ज़्यादा सबसे तगड़े जो सियासी हरीफ हैं गुलाम सरवर साहब, वो इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा चुकन्ने हो गए। उन्होंने कहा यार है कि नवा कम पै गया। इस सूरत हाल में उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आ गया और उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब की पार्टी में शमूलियत पर, आपको याद है कि एक मरतबा पहले भी गुफ्तगू हुई थी चौधरी निसार अली खान की वापसी पर, उस वक़्त भी ये जो गुलाम सरवर खान साहब हैं उनकी तरफ से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। बल्कि उन्होंने काबीना के इजलास में भी इमरान खान साहब से कहा था कि अगर आपने उसको रखना है तो फिर मुझे इजाज़त दे दें, मेरा उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों ही रवायती पोलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे के जो सियासी हरीफ के साथ साथ जिसे हम कह सकते हैं ज़ाती उनमें इख्तलाफात बहुत ज़्यादा, दोनों एक टेबल पर एक कैबिनेट को शेयर नहीं कर सकते। लिहाजा चौधरी साहब ने आज फिर इसी हवाले से, यानी गुलाम सरवर खान साहब ने चौधरी निसार से मुतल्लिक ख़बरों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। इमरान खान किस तरीके से मेरी मौजूदगी के अंदर चौधरी निसार को लेके आ सकता है, यानी उनका ये कहना था कि मेरी मौजूदगी के अंदर इमरान खान साहब को चौधरी निसार की ज़रूरत नहीं, और अगर इमरान खान साहब चौधरी निसार साहब के हवाले से फ़ैसला करते हैं तो फिर मैं अपना फ़ैसला करने के लिए आज़ाद होऊंगा। यानी उनकी तरफ से भी इस किस्म की एक इंडिकेशन आ गई है। दूसरी शख्सियत जो दूसरे चौधरी हैं इस वक्त, वो भी वफाकी काबीना के रुकन है। कल से उनकी एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ। मेरा इशारा है फवाद चौधरी साहब की तरफ, और उनकी वो जो तस्वीर वायरल होने के साथ साथ इस बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी रख्ते सफ़र बांध लिया है और वो अब जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक छोटा सा एक क्लिप है, मेरा ख्याल है 8-10 सेकंड का वो क्लिप है, वो आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त किस तैयारी में, क्योंकि कल की तस्वीर के बाद तो ये बात आई गई हो गई थी, लेकिन अब एकदम से ये जो उनका टोन चेंज हुई है ये बड़ी मानी खेज है। ये वीडियो देखें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी ऊंट अब किस करवट बैठने वाला है। बिलावल ने अभी कहा है रिसेंटली कि आप जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मार्केट में मिलते हैं, क्या कहेंगे आप? बिलावल साहब ने कहीं ऐसे गुस्से में कह दिया होगा, बिलावल साहब अच्छे आदमी हैं। बिलावल साहब ने ऐसे वैसे ही कह दिया होगा, आपको लगता है? रेड जोन में से कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की फुटपाथ पर चलते हुए जा रहे थे तो उनके साथ एक खातून एंकर पर्सन भी थी जो उनसे सवाल पूछ रही थी और उनसे ये पूछ रही थी कि फवाद चौधरी साहब, बिलावल साहब ने आपकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से कहा है कि फवाद चौधरी जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जब नदीम अफजल चंद के साथ बैठकर उन्होंने टॉक की थी तो इस पर फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए पाए जाते हैं कि बिलावल साहब मजाक कर रहे होंगे, बिलावल साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बिलावल साहब बड़े नेक आदमी हैं, बिलावल साहब ऐसी बात नहीं कर सकते। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है वो, वरना वो तो बिलावल साहब को पर्ची चेयरमैन पता नहीं क्या क्या इस हवाले से बच्चा और पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। अब एकदम से ये जो उनका टोन चेंज हुई है ये बड़ी मानी खेज है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।